السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس دو خبریں ہیں، دونوں ایران سے متعلق ہیں اور ان دونوں خبروں کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے، ویڈیو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ اچھا جی، ایرانی میڈیا نے ایک رپورٹ کی ہے، ایک خبر، انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 2 دن قبل ایران اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ انہوں نے کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی میں تقریباً کوئی 18 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں۔ ایران کا جو میڈیا ہے جنہوں نے رپورٹ کی ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو مارے جانے والے لوگ ہیں یہ تاجک ہیں اور یہ افغانستان میں سے ایران میں داخل ہو رہے تھے، تو بارڈر کے بالکل قریب ایران کی حدود میں اور کچھ افغانستان کی حدود میں مارے گئے ہیں۔ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تاجک تھے، افغانی تھے، ظاہر ہے کہ یہ ایران میں اس لیے داخل ہو رہے تھے کیونکہ ایران کا یہ الزام ہے کہ انہیں اسرائیل کی سپورٹ، حمایت اور تعاون تینوں جو ہے وہ ساتھ تھی ان کی۔ وہ ایران کے اندر آ کے کچھ خودکش ٹائپ کے حملے کرنا چاہتے تھے، یا کوئی سیکورٹی کے ان کے ادارے ہیں جو دفاتر ہیں ان پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ایک انٹیلیجنس جو معلومات ہیں اس کی بنیاد پہ یہ کارروائی کی گئی ہے اور یہ 18 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ افغانستان کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو 18 افراد جو مارے گئے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاجک تھے، اور تاجک جو ہیں وہ دری زبان بولتے ہیں۔ دری ظاہر ہے کہ فارسی زبان ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب 94 اس ٹائم جب طالبان کا اس ٹائم کے ایک رجیم کے خلاف جو لڑائی چل رہی تھی، اور جو تاجک گروپ ہے جسے شمالی اتحاد کہا جاتا ہے، یہ ایران کے بڑے قریبی مانے جاتے تھے۔ فارسی بولتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایرانی بھی فارسی بولتے ہیں، دری بھی ظاہر ہے کہ فارسی ہے۔ تھوڑا لہجے میں فرق آپ کو نظر آئے گا، لیکن ہے ظاہر ہے کہ فارسی۔ اور بڑے عرصے بعد، یعنی کہ احمد شاہ مسعود کو طالبان کے بقول کہ ایران سے ہمیشہ سپورٹ ملتا رہا ہے، اور بعد میں ظاہر ہے کہ احمد شاہ مسعود بھی القاعدہ کے ایک حملے میں، خودکش حملے میں مارا گیا تھا، اور اس میں انڈین کوئی سفیر بھی شامل تھا۔ بہرحال وہ کوئی الگ قصہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاجک اور ایران یہ ہمیشہ قریب رہے ہیں، ایک تو زبان کی بنیاد پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں جو افغانستان میں، ان کو بھی کافی حد تک ایران کی طرف اس ٹائم الزام یہ لگایا جا رہا ہوتا تھا کہ ایران کا سپورٹ جو ہے ان کا طالبان کے خلاف۔ یہ نیٹو کے آنے سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، 95 جب طالبان نے نیا اپنا موومنٹ سٹارٹ کیا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے پورا افغانستان کیپچر تو نہیں کیا، تاجک جو علاقے تھے وہ رہ گئے تھے۔ تو اس ٹائم طالبان کی گورنمنٹ کا یہ دعویٰ یا الزام تھا کہ تاجکوں کو اور ازبک اور ہزارہ، ان 3 جو قومیں ہیں، ان کے پاس بھی ظاہر ہے کہ ملیشیا موجود تھی، اب بھی ہے، ان کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ اس لیے طالبان نے شبرغان کا جو علاقہ ہے، جو احمد شاہ مسعود کا جو گڑھ سمجھا جاتا ہے تاجکوں کا، وہ فتح نہیں کر سکے۔ یہ اس ٹائم الزام تھا۔ ابھی دیکھیں معاملات اس حد تک بدل گئے ہیں کہ تاجک، اگر ایرانی گورنمنٹ کا اگر وہ الزام درست مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تاجک جو ایک ظاہر ہے کہ ان کا ایک ملیشیا ہے، ایک فورس ہے مسلح، وہ پھر ایران کے خلاف استعمال ہونے جا رہا ہے۔ اگر واقعی ٹھیک ہے تو اسرائیل ان کو استعمال کرے گا ایران کے خلاف، تو یہ ایران کے لیے تھوڑا سا خطرے کی گھنٹی مانی جائے گی۔ ایک طرف تاجک اگر یہ ایسا کچھ ہے، اور دوسری طرف جو جیش العدل ہے وہ تو آلریڈی اس کی موومنٹ ہے، کارروائیاں ہیں ایران کے اندر۔ اسی خبر سے بالکل جڑا ہوا ایک خبر ہے کہ ایران نے
ایک بار پھر پاکستان کے حدود کے اندر ایک حملہ کیا ہے، میزائل حملہ. ابھی تک ایرانی گورنمنٹ کی جانب سے کچھ جو خبریں آئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں یہ وہ میں تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں. تھوڑا سا ایران کی طرف سے جو موقف سامنے آئے وہ تھوڑا میں آپ سے شیئر کر لوں. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور ایران کے ایک اسمگلروں کے خلاف ایک مشترکہ کارروائی ہوئی ہے، آپریشن ہوا ہے، اس میں 8 لوگ مارے گئے ہیں. جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی مشترکہ آپریشن نہیں ہوا ہے. اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے اس کو پھیلایا ہے. ابھی اللہ جانے یہ سوشل میڈیا کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے یا ایران کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں ان کے بقول کہ ہم نے مشترکہ کارروائی کی ہے. ظاہر ہے کہ بازار ایسا نہیں لگتا کہ کوئی مشترکہ کارروائی ہے. ہاں بہرحال پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک آپریشن کیا ہے اسمگلروں کے خلاف. وہ پاکستان کے حدود کے اندر یعنی مغربی بلوچستان کے جو اس طرف 30 کلومیٹر کے اندر حدود میں بارڈر کے ادھر کارروائی کی ہے. اس میں کوئی نقصان انہیں اطلاع نہیں بتائی ہے. لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کل صبح یہ حملہ ہوا ہے، اس میں 8 افراد جو ہے وہ مارے گئے ہیں، 2 گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، ایک گھر کہیں اس پہ تقریباً رہائشی ایک علاقہ ہے سبز کو پنجگور کا، ڈسٹرکٹ پنجگور جو ایران کے بارڈر ظاہر ہے کہ لگتا ہے پنجگور کا، تو اس میں یہ کارروائی ہوئی ہے. اس میں 8 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع آ رہی ہے مارے جانے کی، اور 2 گاڑیاں اس میں تباہ ہوئی ہیں. اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے جو اطلاعات ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے 5 میزائل فائر کیے ہیں. وہ آئے ہیں پاکستان کے جو باؤنڈری کے اندر گرے ہیں، اس سے نقصانات ہوئے ہیں. تاہم اب تک ایران کی جانب سے کوئی اس کی آفیشلی اس کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی ہے. اور واقعہ جو علاقائی ذرائع جو بتاتے ہیں، جو مقامی آبادی ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. ان کو ظاہر ہے کہ یہ نہیں پتہ کہ کس کی طرف سے یا کس نے حملہ کی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میزائل گرے ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. اس کو شروع میں ادھر سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے ڈینائی کیا جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی واقعہ تو ہوا ہے. پنجگور کا علاقہ ہے سبز کو، اسی علاقے میں میزائل گرے ہیں، 5 میزائل گرے ہیں، ایران کے حدود سے فائر ہوئے ہیں اور یہ نقصانات ہوئے ہیں. یہ پہلی بار میرے خیال میں نہیں ہے ایران کی جانب سے پاکستان کے حدود کے اندر میزائل وغیرہ فائر کیے گئے ہیں. اس سے پہلے ایران سے متصل جو ہمارے علاقے ہیں مغربی بلوچستان کے، جیسے کہ واشک ہے، نوکنڈی ہے، ان علاقوں میں بھی کافی ٹائم تک ایران کی جانب سے میزائل وغیرہ فائر ہوتے رہے ہیں اور نقصانات بھی ہوئے ہیں. گزشتہ اسی سال کے جنوری میں ایران نے میزائل داغے تھے جس میں معصوم بچے اور خواتین جاں بحق ہوئے تھے. پھر پاکستان کی جانب سے بھی ایران کے اندر 1-2 میزائل مارے گئے تھے. اس میں بھی جو فوٹیجز وغیرہ آئے اس میں بھی مقامی جو سول لوگ ہیں اس میں بھی بچے اور خواتین شامل تھے، وہ جاں بحق ہوئے ہیں. تو یہ جو حملہ ہوا ہے نا میزائل کا، اس کا دفتر خارجہ نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا ہے. اس نے ابھی اس کے بارے میں رد عمل نہیں بلکہ اس کی نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے. تو ہم جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میزائل گرے ہیں، اور لوگ بتاتے ہیں، نام بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، اور ان کا قبیلہ بھی بتاتے ہیں کہ ان قبیلے سے ان کا تعلق تھا تو یہ مارے گئے ہیں. تو واقعہ تو جو مقامی لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعہ تو ہوا ہے، لیکن دونوں جانب سے آفیشلی اس کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے. اور ایران نے جب بھی حملہ کیا ہے، جب بھی اس طرح کے میزائل اٹیک کیے ہیں، ڈرون سے اٹیک کیے ہیں، ان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جند اللہ کے ٹھکانوں کو ہم نے نشانہ بنایا ہے. اور حالیہ دنوں میں ہم نے ایک ولاگ بھی کیا تھا کہ جند اللہ نے
حملہ کیا تھا. کوئی 10 کے قریب ایران کے سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے تھے، اور اس کے بعد ایران نے بڑے پیمانے پر مغربی بلوچستان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ آپریشن انہوں نے شروع کر رکھا تھا. اور کل نے پرسوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا جس میں ایران کا ایک میجر جنرل وہ جو ہے ہیلی کاپٹر کا جو کریش ہوئی تھی اس میں مارا گیا، اور ساتھ میں جو ہیلی کاپٹر کا ظاہر ہے کہ جو کیپٹن وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں. تو اس میں ایران نے کہا کہ ایک فنی خرابی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ جو مقامی جو تنظیمیں ہیں وہ سوشل میڈیا میں ادھر ادھر سے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو مار گرایا ہے. ابھی ظاہر ہے کہ تصدیق تو نہیں ہو سکتی نا اس طرح کی خبروں کی، سوشل میڈیا میں خبریں آتی ہیں، لیکن بہرحال واقعات ہو رہے ہیں. اب تک ایران کی بارڈر کے ایریاز میں مغربی بلوچستان یا افغانستان سے متصل جو علاقے اس میں 26 لوگوں کے مارے جانے کا ہے. 18 تاجک جو ایران اس کو مانتا بھی ہے، اس نے قبول کیا ہے، یا ان کا میڈیا نے اس کے میڈیا نے کور بھی کیا ہے، رپورٹ بھی کی ہے اس کو کہ 18 بندے مارے گئے ہیں. تو دوسرا جو سبز کو پنجگور کے اندر جو میزائل حملے ہوئے اس میں 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. تو کل ملا کے 26 لوگ یہ 2-3 دنوں کے اندر جو ہے مارے گئے ہیں، اور ساتھ میں 10 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں ان جند اللہ یا وہ جیش العدل کے اٹیکس میں. تو بہرحال معاملہ گڑبڑ ہے، گرم بھی ہے، جھڑپیں بارڈر کے ایریا میں جاری ہیں. تو کسی بھی خبر کو آپ اس کا ڈائریکٹ نہ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ جنگ میں پھر مار کٹائی ہوتی ہے. تو یہ میزائل بھی تقریباً ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو اگر مقامی جو افیشل ہیں آپ ان سے بات کریں گے ظاہر ہے کہ ان کے استطاعت سے بڑا خبر ہے یہ، تو اس لیے وہ اس کی تصدیق وغیرہ نہیں کر رہے ہیں. تو عمومی طور پر جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بہرحال اس کا تصدیق کرتے ہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.